مگر سلمان صدر صاحب جو ایف آئی آر اگست میں ابھی درج ہوئی سابق وزیر اعظم پہ سابق وزیر خارجہ پہ دونوں ملزم، لیکن اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری اور اسد عمر ان کے وزیر دونوں کا رول ڈیفائن نہیں ہوا ابھی تک. جی میں ضرور اس پر کچھ کہنا چاہوں گا. جب کیس کمزور ہوتے ہیں اور پروسیکیوشن خود سے اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ جرم کو ثابت کر سکے تو ایسی تلواریں کچھ لوگوں کے اوپر ضرور لٹکائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے ان کو کہ یا آپ گواہ بن جائیں یا آپ ملزم بن جائیں. میرا خیال ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. تو آئی گیس دیر از مور ٹو اٹ دین واٹ میٹس دی آئی. سر گواہان پیش کیے جائیں گے آپ کی طرف سے، کیونکہ سازش کا بار بار ذکر کیا گیا، کیبنٹ کا کردار بھی آج آپ نے واضح کر دیا اس کی ڈی کلاسیفائی کرنے میں، اور پھر سازش میں تو براہ راست جنرل باجوہ کا نام لیتے رہے آپ کے کلائنٹ، تو گواہان میں سے وہ بھی موجود ہوں گے. دیکھیں میں سب سے پہلے تو سرکار کو یعنی کہ ایف آئی اے کو اپنی دے ہیو ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون لیگس، ان کو خود سے یہ کیس ثابت کرنا ہے، جو کہ وہ بری طرح اس میں ناکام ہوں گے. یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ تو گواہ ڈیفینس میں کیا لائے جائیں گے یہ بات کی بات ہے، مگر جو میری اسیسمنٹ ہے یہ ڈیفینس گواہ لانے والا کیس نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر یہ کیبنٹ کے اپروول سے ہوا تو اس میں پھر پوری کی پوری کیبنٹ کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. آپ نے اس کو سنگل آؤٹ کر کے صرف عمران خان صاحب کی حد تک کیوں یہ فیصلہ کیا کہ صرف ان کی کرمنل پروسیکیوشن ہوگی؟ ان کی کرمنل پروسیکیوشن اس لیے ہوگی کہ ان کی پروسیکیوشنز کا سیزن چل رہا ہے گزشتہ 1 سال سے. یہ کوئی تقریباً 150 سے اوپر کیسز ان کے پاس ہو چکے ہیں گزشتہ 10 مہینوں میں. آپ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص 70 کے بعد 71 سال کی عمر میں وہ جرم کی دنیا میں اپنا قدم رکھے اور پھر ایسا رکھے کہ وہ روز ایک جرم کرے. تو یہاں سیڈیشن، میوٹنی، ٹریزن، مرڈر، توشہ خانہ 302 اور اس کے بعد فورن فنڈنگ اور اب سائفر، تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو جو کام ملے وہ کر لیتا ہے، یعنی جو جرم ملے وہ کر لیتا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں دیکھی تھی. اوپن ٹرائل کی ڈیمانڈ کی آپ لوگوں نے، جج پہ اعتراض بھی اٹھا دیا ہے. سر طاہر عباس سپرا، چیف الیکشن کمشنر، جج عامر فاروق، جج دلاور پہ اعتراض. ایسے تو کوئی جج ہی نہیں بچے گا اس ملک میں جو آپ کے کلائنٹ کا کیس سن سکے. مہر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے ججز کیس سن رہے ہیں تو ان کی تعداد اگر میں کہوں 180 مقدمے ہیں تو شاید اتنے ہی ججز ہوں. سب سے پہلی بات، میرے کسی مقدمے میں نے اعتراض نہیں اٹھایا، مگر عمران خان صاحب کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور جس طرح اگر پاکستان کی آپ جوڈیشل ہسٹری میں دیکھیں کسی ایک شخص کے اوپر 18 مقدمے ہوئے تھے تو اس پہ ایک طوفان آ گیا تھا اور ایک ہی ہاتھ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بھی روکا گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں ریلیف بھی دی گئی. یہاں پر 1 سال ہو گیا ہے اور روزانہ کے حساب سے کورٹس آیا جاتا ہے، پیش ہوا جاتا ہے، مگر آج دن تک یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم نہیں ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب اپیئر ہو رہے تھے ڈسپائٹ سیکیورٹی تھریٹس، ان کی جان پر بھی حملہ ہوا، مگر اس کے باوجود ہی واز میکنگ این ایفرٹ، اسٹرگلنگ کہ ہر کیس میں پیش بھی ہوں گا ججز کے سامنے اور اپنی بے گناہی بھی ثابت کروں گا. اور بے شمار کورٹس نے ججز نے ان کو سلمان صدر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، حساس قطع کلامی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. سلمان صدر صاحب آپ پھر بھی اوپن ٹرائل چاہ رہے ہیں، جج پہ بھی چلے اعتراض اٹھا دیا، بٹ اوپن ٹرائل؟ میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو اچانک رات کو فیصلہ ہوا کہ یہ ٹرائل جیل میں چلے گا، میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں. نوٹیفیکیشن منسٹری آف لا کا آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہو. یہ کیس بھی انٹیریئر کا ہے، اس کے مدعی بھی سیکرٹری انٹیریئر ہیں، اور اس وقت جو ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ یہ جیل ٹرائل ہوگا وہ بھی انٹیریئر نے جاری کیا ہے. اور اس میں لکھا یہ ہے کہ اس لیے جیل ٹرائل ہوگا، اس لیے نہیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اپلائی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور کنسرنز ہیں، ہم ان کو کورٹ میں نہیں لا سکتے. تو وہ سیکیورٹی تھریٹس اور کنسرنز
ہم تقریباً 1 سال سے مختلف کورٹس میں، آپ بھی سنتے رہے، اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے، روز یہ بات کہتے رہے، مگر اس کی پرواہ نہ کی گئی. تو آج کس کے کہنے پہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہو گیا؟ کون سا ایسا واقعہ راتوں رات آیا ہے کہ ان کو اب عدالت میں نہیں لایا جا سکتا؟ وہ روز آتے تھے تو لانا چاہیے پھر، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلمان صفدر صاحب موجود تھے، لیڈ کاؤنسل ان دا سائفر کیس فار دا فارمر پرائم منسٹر. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر اس گرم آلو کی جو ایک سے دوسری جانب پھینکا جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں، فیصلہ کرنے کو تیار نہیں.